ہوا یہ کہ پوسٹیں آئیں پولیس میں پوسٹیں آئیں، بھرتی شروع ہوئی. جب وہ لسٹیں بننا شروع ہوئیں اور پھر پتہ چلا کہ یار یہاں تو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا تعلق حب سے نہیں ہے، سندھ سے ہے. راتوں رات ان کے جعلی ڈومیسائل یا لوکل بنوائے گئے. تو اس پہ جو ڈی آئی جی ہیں جس کے خلاف کھوسا صاحب یہ والے کلاش ڈویژن والے جو خزدار میں بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر علی حسن زہری صاحب اسمبلی کے فلور پر انہوں نے الزام لگایا کہ ڈی آئی جی جو کلات والے ہیں اس نے کہا کہ مجھے 30 پوسٹیں دو، میں وہ بیچوں گا. اور وزیر اعلیٰ سب سے بڑا کیا سٹانس لیتے ہیں کہ بھائی میں اپنے دور میں نوکری نہیں بیچنے دوں گا. دوسری طرف اس کا اپنا منسٹر اسمبلی فلور پر کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ ڈی آئی جی نے مجھ سے 30 پوسٹیں مانگی ہیں کہ وہ میں بیچوں گا، نہیں دی تو وہ نہیں کر رہا. سید فاضل بخاری صاحب جو سی ایس ایس کیا ہوا ہے، بڑی کوئی کتاب شتاب بھی لکھی ہوئی ہے، ہر وقت خود کو ٹویٹر پہ بڑا عوامی افسر بتاتے ہیں، اس کی سربراہی میں دوسرے ایم پی اے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ موصوف چپ ہے. باتیں کرا لو، ٹویٹیں کروا لو، پرفارمنس نہیں ہے بھائی. سی ایس ایس کرنا سب کچھ نہیں ہوتا. شو کرنا پڑتا ہے اپنا کریکٹر، شو کرنا پڑتی ہے اپنی پرفارمنس. آپ کا منسٹر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میرے حلقے میں سیکیورٹی ہے، کس صورتحال مخدوش ہے، چوری ہے، ڈاکے ہیں، ہندو برادری کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ان سے سنیچنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. وہاں سے جو منتخب ایم پی اے ہے، فارم 45 ہے، 7 ہے، وٹس ایور جو ہے، لیکن منسٹر ہے وہاں کا ایم پی اے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نفری نہیں اور یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ بڑا سنگین سوال ہے. اس پر بھی چیف سیکرٹری صاحب یہ ہائی پاور کمیٹی کو بھیجیں، اس پر بھی سیکٹر والے اس ہائی پاور کمیٹی کو بھیجیں کہ آیا میرٹ ہوا ہے یا نہیں. دوسرا چلو سپاہی میں ہم دیکھتے ہیں. میں اس میں ہوں کہ یار سپاہی میں آپ بے شک وہ کرو، میرٹ کی پامالی کرنی ہے نا، سپاہی میں بھی میرٹ کی پامالی، اس وہ گو کہ اصل میرٹ یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ یار غریب کا بچہ ہے، یہ نوکری کرے گا، اتنا ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہے، محنتی ہے، مسلس پاور ہیں، تو یہ سپاہی کی جاب اس کے لیے بیسٹ ہوگی. لیکن جو انتظامیہ کی پوسٹیں ہوں، جو کلرک کی پوسٹ ہو، جو دوسری جہاں پہ لکھنا پڑھنا ہو وہاں پہ کوشش کی جائے. کمیشن آج بھی بہتر ہے، ان کو دیا جائے. چیئرمین طفیل صاحب تو گئے ہیں کمشنر کلات، تو جائیں اور پھر اپنی ٹیم نہ لے جائیں تو ان کو تو ویسے مزہ نہیں آتا. ان کو ہیلتھ میں ایڈجسٹ کروایا. ہیلتھ کے وزیر صاحب بڑے خود بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں کرتے، ینگ ڈاکٹر نے لوبیاں بنائی ہوئی ہیں. تو بھائی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو یہ لوبی بنی ہوئی تھی اس پر بھی کبھی لب کشائی کریں. ان کے کارنامے بھی تھوڑے سے جو ہے نا عوام کو بتائیں، جو دن رات انہوں نے جو ہے نا وہاں خدمات دی ہیں. تیسرا کمانڈر ایس این جی ڈی کا نقیب اللہ رات بڑی اپنی پرفارمنس دے کر ڈی سی گوادر لگ گیا. حمود الرحمان نے 18 میں ایم ڈی بی ٹریپٹا کی بھی پوسٹ لے لی. آپ کو پتہ ہے پاس گروپ کے تو چہیتے ہیں یہاں پہ، اسٹیبلشمنٹ کے خصوصی چہیتے ہیں، وہ چاہے کتنے ہی نااہل کیوں نہ ہوں. بلوچستان میں سی ایم شپ کا تقدس نواب اسلم کے بعد ختم ہو گیا. آپ لاکھ اس سے اختلاف کریں کہ بھائی وہ فنی تھا یا وہ چیزوں کو سیریس نہیں لیتا تھا، اس وقت حالات ایسے تھے. اس وقت تو ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ آئی جی ایف سی نے اپنی ایک الگ حکومت قائم کی ہوئی ہے. لیکن اگر آج بھی وہ کرنا ہے تو ہمارے ایسے بزرگ لوگ ہماری اس کا حسن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج کا پروگرام بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے کہ بلوچستان میں گیم کیا چل رہی ہے، سیاسی لوگ چالیں کیسے چلتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیسے چالیں چلتی ہے، پھر بعد میں آ کے جس کام کی بنیاد ٹیڑھی ہو نا ہمیشہ مسئلے بنائے گی. آج صبح صبح نوٹیفیکیشن دیکھنے کو مل گئے کہ بھائی چیف سیکرٹری نے ریکمنڈیشن میڈ بائی ہائی پاور کمیٹی ان اٹس فیکٹ فائنڈنگ انکوائری رپورٹ کہ ایک ہائی پاور جو ہے نا کمیٹی ہے اس نے وہ کیا ہے، تجویز کیا. اس کے بعد ضلع ہب جہاں سے منسٹر ہیں ایگریکلچر کے میر علی حسن زہری صاحب، ان کا حلقہ ہے
جیسے تیسے وہ جیت کے آئے ہیں اور منسٹری بھی لے لی ہے اور وزیر اعلیٰ کے امیدوار بھی ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ٹسل چلتی رہتی ہے اس کی اور وزیر اعلیٰ کی. تو اس کے حلقے کا اے ڈی سی علی رضا کھوسو صاحب اور ڈی سی نثار لانگو صاحب، جس کی پہلی ہی ڈی سی کی یہ پوسٹنگ تھی، اور ان کا دل ہے کہ جلد سے جلد ہی کچھ نہ کچھ خود کو پاؤں پہ کھڑا کیا جائے، لیکن پہلی پوسٹنگ میں موصوف جو ہے نا سسپینڈ ہو گئے ہیں بیڈا ایکٹ کے تھرو 90 ڈیز کے لیے. اب بیک گراؤنڈ پر جاتے ہیں کہ یہ ہائی پاور کمیٹی کیا تھی، کیا ہوا. اب ضلع ہب جہاں سے علی حسن ظاہری صاحب چن کے افسران لے کر گئے تھے، اور آپ نے دیکھا کتنے وہاں پہ ایس پی تبدیل ہوئے، کتنے وہاں ڈی سی تبدیل ہوئے، کتنے انہوں نے اپنے سیکٹری تبدیل کیے. یہ پتہ نہیں ان کی چوائسز جو ہے نا اس پہ ہر بندہ پورا نہیں اتر سکتا. پتہ نہیں ان کی کیا چوائسیز ہیں، وہ یہی بخوبی جانتے ہیں، یا ان کے جو وہ آر او صاحب تھے جو آج کل ان کے چہیتے بنے ہوئے ہیں وہ ہیں، اور ایک ان کے پی ایس ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، وہی سب کچھ چلاتے رہتے ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں. ہوا یہ کہ پوسٹیں آئیں پولیس میں پوسٹیں آئیں، بھرتی شروع ہوئی. تو جب وہ لسٹیں بننا شروع ہوئیں اور پھر پتہ چلا کہ یار یہاں تو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا تعلق ہب سے نہیں ہے، سندھ سے ہے، راتوں رات ان کے جعلی ڈومیسائل یا لوکل بنوائے گئے. تو اس پہ جو ڈی آئی جی ہیں جس کے خلاف کھوسا صاحب یہ والے کلاش ڈویژن والے جو خزدار میں بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا. پھر علی حسن ظاہری صاحب اسمبلی کے فلور پر انہوں نے الزام لگایا کہ ڈی آئی جی جو کلات والے ہیں اس نے کہا کہ مجھے 30 پوسٹیں دو، میں وہ بیچوں گا. اور وزیر اعلیٰ سب سے بڑا کیا سٹانس لیتے ہیں کہ بھائی میں اپنے دور میں نوکری نہیں بیچنے دوں گا. دوسری طرف اس کا اپنا منسٹر اسمبلی فلور پر کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ ڈی آئی جی نے مجھ سے 30 پوسٹیں مانگی ہیں کہ وہ میں بیچوں گا، نہیں دی تو وہ نہیں کر رہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے پھر کیا کیا کہ ڈی آئی جی لورلائے ڈویژن والے کو بھیجا وہاں پہ. اچھا، سورسز بتاتے ہیں کہ علی حسن صاحب جو ہے نا چاہتے ہیں کہ لورلائے ڈویژن کا جو ڈی آئی جی ہے وہ کلاش ڈویژن میں آ جائے. تو شاید ان کا کوئی پرانا یارانہ ہو یا اس کے ساتھ یہ ایزی ہیں، جو بھی ہے ان کی خواہش ہی ہے. وہ کب آتے ہیں؟ انہوں نے بڑی ٹرائی ماری کلاش ڈویژن کا ڈی آئی جی بننے کی، لیکن وہ نہیں بن پائے، بالآخر وہ لورلائی چلے گئے. تو وہ بھی آئے لیکن انہوں نے بھی اس طرح وہ بھرتیاں نہیں کی، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے. یہ لوگ شاید سندھ سے آئے ہوئے ہیں، ان کے راتوں رات جعلی ڈومیسائل اور لوکل بنائے گئے ہیں، سورسز یہی بتاتے ہیں. اب اس یہی بنیاد بنا کے اچھا ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ لوکل جو ہے یہ اے ڈی سی بناتا ہے. علی رضا کھوسو جو ہے اس کی بڑی چاندی لگی ہوئی تھی، یہ وہاں پہ اے ڈی سی تھا. ایک دفعہ اس کو غالباً ایم ڈی لیڈا کا چارج دے دیا گیا تھا. تو اس کا بھی یارانہ بڑا سٹرونگ ہے. جس طرح میں کہتا ہوں طفیل لوبی ہے، کس طرح یہ علی رضا کھوسو والی لوبی بھی ہے. یہ بھی اپنے لوگوں کو پھر بڑے ہی پوزیشنوں پر جو ہے نا لے کر آتے ہیں، پھر ایک دوسرے کا بہت سارا خیال رکھا جاتا ہے. تو ان کو بالآخر آج معطل کیا گیا. اسی کے حلقے علی حسن صاحب کے حلقے سے ہیں اشوک کمار جو منورٹی کی سیٹ پر ہیں. غالباً کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا سندھ میں ایم پی اے ہے، وہ پیپلز پارٹی میں ہے، یہ یہاں پہ ہیں نون لیگ سے ایم پی اے ہیں. تو ان کے حالات ایسے ہیں کہ بیچارے کو سیکیورٹی بھی نہیں دی جا رہی، اور الٹا اس کے پیٹرول پمپ جو ہب میں ہیں وہ بند کرائے گئے، اس کے ہاسپٹل بند کرائے گئے، جو اس کے کاروبار تھے وہ بند کرائے ہیں. اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب مجھے سیکیورٹی نہیں مل رہی، منسٹر جو میرے حلقے سے وہاں سے ایم پی ہیں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے. اور اب تو کہتے ہیں کوئی ترمیم بھی ہوئی ہے. تو اسپیکر صاحب نے کہا، تو اس پر علی حسن ظاہری صاحب کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ ہاں بھائی میرے پاس ٹوٹل 400 کی نفری ہے، ابھی 200 لوگ ہم بھرتی کر رہے ہیں، اس میں 30 ڈی آئی جی مانگ رہا ہے، تو وہی رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا وغیرہ وغیرہ.
لیکن میں نے کہا نہیں, ڈی آئی جی کی طرف سے جو سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں وہ کرنے دوں گا اس طریقے سے بھرتیاں کہ دوسرے اس سے آئیں, جعلی لوکل, جعلی ڈومیسائل بن کے آئیں, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کرائٹیریا اس پر پورا نہیں اترتے, تو کیسے ہم ان کو بھرتی کریں؟ کل ہم نے پھنسنا ہے, سرکاری لوگ ہم ہیں, کمیٹی کی چیئرمین شپ اگر میں کرتا ہوں یا میرے تھرو چیز جاتی ہے تو پھر تو میں نے پھنسنا ہے. بہرحال سیاسی لوگوں کی پھر اپنی فرمائشیں ہوتی ہیں, یہ ہوا ہے. اب یہاں پہ ایس پی صاحب ہیں سید فاضل بخاری صاحب, جو سی ایس ایس کیا ہوا ہے, بڑی کوئی کتاب شتاب بھی لکھی ہوئی ہے, ہر وقت خود کو ٹویٹر پہ بڑا عوامی افسر بتاتے ہیں. اس کی سربراہی میں دوسرے ایم پی اے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ موصوف چپ ہے. باتیں کرا لو, ٹویٹیں کروا لو, پرفارمنس نہیں ہے بھائی. سی ایس ایس کرنا سب کچھ نہیں ہوتا, شو کرنا پڑتا ہے اپنا کریکٹر, شو کرنا پڑتی ہے اپنی پرفارمنس. آپ کا منسٹر کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میرے حلقے میں سیکیورٹی ہے, کس صورتحال مخدوش ہے, چوری ہے, ڈاکے ہیں, ہندو برادری کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ان سے سنیچنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, وہاں سے جو منتخب ایم پی اے ہے, فارم 45 ہے, 7 ہے, وٹس ایور جو ہے, لیکن منسٹر ہے وہاں کا ایم پی اے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس نفری نہیں اور یہ کچھ ہو رہا ہے. اور آپ جو ہے نا ادھر, پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایس پی بن کے نہیں, آپ پتہ نہیں کیا بن کے دوسرے جو ایم پی ہیں ان کے کاروبار بند کروا دیتے ہیں. بھائی صاحب یہ نہیں چلے گا. یہ ٹویٹر پہ جو آپ لوگ کرتے ہو نا یہ بیوروکریسی, وہاں کی اچھائی چند انگلش کے ورڈ خوبصورتی میں لکھ کے خود کو عوامی شو کرنا یہ نہیں ہے. ابھی بھی میں کافی عرصے سے دیکھ رہا تھا, چاغے میں آپ تھے دوسری جگہ, میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ایک فیس ہے یا ایک خود کو پروگریسو کہتا ہے, تھوڑا موقع دیا جائے. لیکن بار بار آپ کی شکایتیں آ رہی ہیں, جتنی سمگلنگ یہاں سے ہوتی ہے, جتنی چیزیں وہ ہیں, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ چلو کچھ چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن میں آپ کا زیادہ ترجیح کراچی والی سائڈ پہ ہوتی ہے, آپ کا زیادہ وہاں پہ آس پاس ہم نے سورسز بتاتے ہیں کہ زیادہ آپ وہاں پہ ہی پائے جاتے ہیں. تو مہربانی کریں اپنے اس جہاں سے پہ آپ ایس پی ہیں وہاں کی سیکیورٹی کا, وہاں کے حالات کا کچھ جائزہ لیں اور ایس پی بن کے کام کرو. یہ نہیں ہو کہ اس کی سائڈ پہ ہو جاؤ تو دوسرے بیچارے کو جو ہے نا تنہی دو. یہ ظلم زیادتی ایک کیلیپر کے افسر کے ساتھ جو ہے نا مناسب نہیں ہے. خیر یہ چل رہا ہے, تو اب اس پہ ٹسل تو ہوگی, یہ بھرتیاں تو مشکوک ہو گئیں. اب جو فیکٹ یہ جو ہائی پاور کمیٹی گئی ہے, ظاہری بات ہے انہوں نے وہ کیا, ایسے تو نہیں ہوئی ہے ریکمنڈیشن, لیکن کیا ہوگا کیا ہوگا. ابھی پھر علی حسن ظاہری صاحب کیونکہ نگران میں بھی سی ایم بن رہے تھے, نہیں بنے, پھر ان کے الیکشن پہ سوالیہ نشان ہوئے, پھر اپنے حق میں فیصلہ وہ آیا, ایم پی اے بن گئے اور اگلے دن وزیر بن گئے, اور زرداری صاحب کی گڈ بک لسٹ میں ہے. جب قدوس بزنجو کی حکومت تھی تو یوں سمجھو وہ بے شک باپ کی حکومت تھی, لیکن اس پہ اصل جو مہر تھی وہ زرداری صاحب کی تھی. آئی جی تھے عبدالخالق شیخ صاحب, عزیز اکیلی صاحب تھے چیف سیکرٹری, روشن علی شیخ ایس ایم بی آر, ٹھیک ٹھاک کام ہوا. اور ابھی ہب ہے, ساتھ کراچی ہے, اتنی زمینیں ہیں, آپ کو تو پتہ ہے زمینوں میں پھر بہت انٹرسٹ ہے موصوف صاحب کا, تو بڑی چیزیں چل رہی ہیں. خیر ابھی ہم آتے ہیں دوسری اس پر کہ اب یہ ٹسل چلے گی, لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف یہ چیف سیکرٹری کرا رہا ہے یا وزیر اعلیٰ. بھائی جب دوسرے صوبوں سے کیوں وہ کرتے ہو, اگر یہ لوگ مقامی لگے ہوتے تو اتنا ایشو نہیں تھا نا. جب دوسرے صوبوں سے لوگ لائیں گے, راتوں رات جعلی لوکل اور ڈومیسائل بنیں گے, تو پھر تو ایشوز بنیں گے. اب اس پر کیا ہوتا ہے, لیٹس سی. یہی میں کہتا ہوں آخر میں پھنستا ہے سگنیچر, یہ بیوروکریٹ کرتا ہے, پھنسنا اسی نے ہوتا ہے. سیاستدان اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے, اس کے تو کہیں سگنیچر نہیں ہے, کہاں اسے پھنساؤ گے. تو لیکن انہیں شوق ہے نا اپنی خدمات پیش کرنے کا, راتوں رات ارب پتی بننے کا, تو پھر کرے. لیکن خیر پھر میں نے آپ کو کہا کہ لابیوں کا جب آپ حصہ ہوتے ہو تو آپ کو کوئی زیادہ بلوچستان میں کچھ نہیں ہوتا, آپ کے حالات دوبارہ سازگار ہو جاتے ہیں. تو یہ وقتی فقط عادتوں کی ورزش ہے, روح شامل نہیں شکایت میں. تو کچھ ایسا ہی سینیریو یہاں پہ ہے. ایک ہو گیا یہ ایشو. اب آتے ہیں دوسرے پر. دوسرا لیویز کی پوسٹوں پہ بھائی بڑی چیزیں چلی ہوئی ہیں. بلوچستان کے 2 ڈویژن
सिब्बी और लोरलाई को छोड़ के तमाम बी एरिया, जहाँ लेवीज ऑपरेट करती थी वो बी एरिया था, जहाँ पुलिस ऑपरेट करती थी वो ए एरिया था। अब तमाम को ए एरिया कर दिया गया है, लेवीज को जम कर दिया गया है पुलिस में। लेकिन 2 डिवीजन, जिसमें एक सीएम साहब का डिवीजन है, और ये कहा जा रहा था कि उस वक्त तक ये जम नहीं करेंगे जब तक ये वहाँ से ये भर्तियाँ ना करें, और बहुत बड़े लेवल की भर्तियाँ आएँ, नायब रिसालदार, मतलब ये लोग आएंगे इस साइड पर तो ये एसएचओ तो होंगे ही, अगर ये इंस्पेक्टर ना हुए या डीएसपी ना हुए, इस लेवल के तो ये होंगे ही ना। अब ये भर्तियां हैं, इस पर बड़े शकूक व शुबहात हैं। गफ़ार बुगटी साहब जो एक वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, कल उन्होंने एक बड़ी ही तल्ख बात की, बड़ी तकलीफ दह बात थी कि लेवीज की पोस्ट खरीदने के लिए एक शख्स ने अपनी बेटी बेच दी, और वो शख्स इतना कुछ अरसा कबल उसका नाम फोर्स शेड्यूल में शामिल किया गया था। एक सहाफ़ी जो अपने हालात व वाक़यात, अपने इलाके के हालात व वाक़यात लिखता है, उसका ये तल्ख बोल लिखना ऐसा नहीं होगा, इंक्वायरी होनी चाहिए इस पर। अगर मैं कोई सहाफ़ी हूँ, कोई बात करता हूँ, तो मुझे पता है, और उस शख्स का नाम जो फोर्स शेड्यूल में भी डाला गया, तो इसका मतलब है उसको पता है क्या क्या सख्ती आ सकती है, और उसके बावजूद अगर वो इतने तल्ख जुमले लिख रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ सदाकत तो होगी। अब ये हाई पावर कमेटी जो है ना, ये ज़रा डेरा बुगटी भी जाए, वहाँ भी इंक्वायरी करे, इस सहाफ़ी से भी पूछे कि आप इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हो, कौन है वो शख्स, किसकी बेटी बेची गई, किसको बेची गई, उसका पैसा किस जलील गलीज शख्स को दिया गया, और वो ये धंधों में मुलविस है। शर्म नहीं आती है? इस समाज में हम रह रहे हैं। फिर वो कहता है कि ये जो पोस्टें हैं ये किन को मिलेंगी, वडेरों के बेटों को, कि हाँ भाई ये वडेरा है इस कबीले का, इसके पास इतना वोट है तो सीएम साहब इसको मुस्तफीद करेंगे। हमने अपने ज़राए के थ्रू सीएम साहब तक भी अप्रोच की, तो कि भाई आपका तो स्टांस ही है कि नौकरी नहीं बेचने दूंगा। दूसरी जानिब इल्ज़ाम लग रहा है कि लोग बेटी बेच के नौकरी खरीद रहे हैं, इससे ज़्यादा जुल्म, ज़्यादती, तकलीफ़ नहीं होगी। यही हाल मैंने आपको पॉपुलेशन की पोस्टों पर कहा था पिछले दौर की, कि यार माओ ने अपने जेवर बेचे जाली, लेकिन उस शख्स का क्या हुआ, वो एक असिस्टेंट पकड़ा गया, वो सेक्रेटरी एंजॉय कर रहा है, उसके दूसरे भाई आज भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा हुआ है, दूसरा स्कूल में खुद को बड़ा महान और आला ब्यूरोक्रेट समझता है, और हर चोर उस पर अपने बंदे बिठाए हुए हैं। ये तो हाल है इस सूबे के। किससे आप गिला करते हो? ये बड़ा संगीन सवाल है। इस पर भी चीफ सेक्रेटरी साहब ये हाई पावर कमेटी को भेजें, इस पर भी सेक्टर वाले इस हाई पावर कमेटी को भेजें कि आया मेरिट हुआ है या नहीं। दूसरा, चलो सिपाही में हम देखते हैं, मैं उसमें हूं कि यार सिपाही में आप बेशक वो करो, मेरिट की पामाली करनी है ना, सिपाही में भी मेरिट की पामाली, इस वो के असल मेरिट ये है जो मैं कह रहा हूँ कि यार गरीब का बच्चा है, ये नौकरी करेगा, इतना एजुकेटेड भी नहीं है, मेहनती है, मसल्स पावर है, तो ये सिपाही की जॉब इसके लिए बेस्ट होगी। वहाँ पे आप फेवर दो, बेशक उसकी थोड़ी बहुत टूटी फूटी उर्दू है या वो है, वो अजले जाए, लेकिन जो इंतज़ामिया की पोस्टें हों, जो क्लर्क की पोस्ट हो, जो दूसरी जहाँ पे लिखना पढ़ना हो, वहाँ पे कोशिश की जाए, कमीशन आज भी बेहतर है, उनको दिया जाए। तो ये पोस्टें, इस पर बड़े संगीन सवाल या निशान है। वजीर आला साहब का टोटल ग्राफ डाउन हो जाएगा अगर इसमें बेज़ादगियाँ होंगी। अच्छा, एक बात और की जाती है, अब अगर हम मवाजना करें, अब अली हसन ज़हरी भी वो तो इल्ज़ाम ये है ना कि दूसरे सूबों से वो कर रहे हैं, बेचेगा तो वो भी नहीं ना, उस पर भी तो ये है। अब ये भी कहें कि हमने अपने उसको, मैंने पोस्ट एक नहीं बेची लेकिन अपनों को मुस्तफीद किया, ये उतना ही बड़ा जुर्म है भाई। हो सकता है जो पैसे दे के आ रहा है उसमें फिर भी कुछ ना कुछ वो हो। कोई शख्स है, देख रहा है कि यार मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है मुझे चीज़ नहीं मिल सकती है, तो मैं कुछ देता हूं, मुझ में इतना पोटेंशियल है कि मैं इसमें तरक्की करके रिकवरी कर दूंगा। लेकिन जो पैसे दे के आएगा वो रिकवरी तो फिर हर तरीके से करेगा। लेकिन ये जो सफारशी कल्चर होगा, वडेरे का बेटा, वडेरे के बेटे ने क्या ड्यूटी करनी और क्या उसने पढ़ाई लिखाई करनी इक्का दुक्का के अलावा, तो भाई साहब, सीएम साहब, ये टेक्निक नहीं चलनी। इस तरीके से अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। क्या आप ये कहें नौकरी बेची नहीं है लेकिन अपनों में बांटी, वो क्या अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों में। अगर आप वो पोस्टें दे अपने चहीतों को रहे हो तो फिर भी वो उतना ही बड़ा जुर्म है जितना वो है।
لیکن اس پہ شاید ہمارے احتسابی ادارے اور سی ایم کو شاید وہ نہیں لگتا. خیر، یہ چیز دیکھی تو کہتے ہیں اسپیکر صاحب نے کہا کہ سی ایم صاحب آپ اپنے حلقے سے تو نکال رہے ہو لیویز کی پوسٹیں، ہمارا کیا جرم ہے؟ اگر آپ نے نکالنی ہے تو چمن کی بھی نکلیں گی. مبینہ طور پر اسپیکر کے گھرانے کا بھی کوئی رسالدار مثالدار ہے، اور جو ریٹ لیویز کے چمن میں اور ڈیرہ بگٹی خصوصاً سوئی میں ہے، جتنی مہنگی پوسٹ یہاں بکتی ہے وہ پورے بلوچستان میں اور کہیں نہیں بکتی، کیونکہ ان کو وصولی کا طریقہ آتا ہے بخوبی. ایون 35 لاکھ تک سپاہی کی پوسٹ چلی جاتی ہے. لیکن اب وزیر اعلیٰ تو یہ اجلے رہا ہے کہ یار میرا تو جو ڈویژن ہے وہ تو ضم ہی نہیں ہوا، اس لیے میں لیویز کی جو پوسٹیں ہیں وہ نکال سکتا ہوں. تو یہ چمن والا تو ضم ہو گیا ہے، تو یہ کیسے اب وہ کرے گا، بھرتی کرے گا؟ اب اس پر ہے کہ یار آپ کہہ رہے تھے نا کہ لیویز بھائی نااہل ہے، لیویز جو ہے نا ہتھیار چھوڑ کے بھاگتی ہے، لیویز میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو پھر اس لیویز میں کیوں بھرتی کر رہے ہو؟ پولیس میں ضم ہو گئی ہے تو پولیس کو بھرتی کرنے دو. لیکن نہیں، یہاں تو یہ اگر وہ نکالو گے تو میں بھی ایک آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوں، میرے بھی نکالو گے، غیر قانونی نکالو گے لیکن نکالو گے اگر آپ اپنے نکالنا چاہتے ہو. تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسپیکر بھی اپنے حلقے کی نکالنا چاہتا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو بھائی تربت والے کا کیا قصور ہے؟ نوشکی والے کا کیا قصور ہے؟ زوب والے کا کیا قصور ہے؟ ان کے پھر کیوں نہیں نکلتے؟ لیکن یہاں پہ وہی ہے، مجھے فیور دو، آپ کو فیور دوں گا. میرے پاس عہدہ ہے، میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا. میرے پاس عہدہ نہیں ہے، میں حق پر بھی ہوں، تو مجھے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گا. اب غیر قانونی وہ کرنی ہے، وہ کس قانون کے تحت ہوں گی چمن کی بھرتیاں؟ لیکن وہی ہے، ریٹ ہے نا. تو بھائی صاحب ایسے نہیں چلے گا. یہ میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو حقیقی سٹیک ہولڈر ہیں بلوچستان میں. حقیقی ایس این جی ڈی وہاں پہ ہے، حقیقی فیصلے وہاں پہ ہوتے ہیں. اگر یہ کام ہے تو پھر یہ قانون آئین مائن پھر چھوڑ دیں، پھر ہر جگہ کرنے دیں جس کا وہ ہے. لیکن خدارا امیدیں نہ توڑے لوگوں کی. سسٹم امید توڑے گا تو کوئی اور لوگوں کو مقصد دے دے گا، باقی آپ پر ہے. اور موضوع پر آتے ہیں کہ چیئرمین طفیل کی رات پھر جو ہے نا یہ خبر سن کر خوشی میں گزر رہی ہے، اور ابھی چیئرمین طفیل صاحب نے کہا کہ بھائی ایک اور موقع آ گیا اپنا ڈی سی لگانے کا. سب سے بڑا ڈویژن ہے کلات، ٹھیک ہے. اب کلات ڈویژن میں چیئرمین طفیل صاحب تو گئے ہیں کمشنر کلات، تو جائیں اور پھر اپنی ٹیم نہ لے جائیں تو ان کو تو ویسے مزہ نہیں آتا. جب یہ باہر تھے تو ان کی جو یہ ٹیم ہے اس کے جو وائس چیئرمین ہیں شیخ صاحب نے پھر عبدالرزاق ساسولی صاحب ہو گئے، خلیل مراد صاحب ہو گئے، عزت نذیر وغیرہ کو ادھر ادھر ایڈجسٹ کرایا. لیکن مجھے یاد ہے ایک دفعہ گوادر جب عزت نذیر گیا تھا ڈی سی کو شیخ نہیں بھجوایا تھا، مجھے یہ اچھے سے یاد ہے. تو ان کو ہیلتھ میں ایڈجسٹ کروایا. ہیلتھ کے وزیر صاحب بڑے خود بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں، ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں کرتے، ینگ ڈاکٹر نے لابیاں بنائی ہوئی ہیں. تو بھائی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں جو یہ لابی بنی ہوئی تھی اس پر بھی کبھی لب کشائی کریں. ان کے کارنامے بھی تھوڑے سے جو ہے نا عوام کو بتائیں، جو دن رات انہوں نے جو ہے نا وہاں خدمات دی ہیں. تو چیئرمین طفیل صاحب نے کیا کیا، اپنے علاقے سے جو وزیر اعلیٰ کے خاصم خاص دوست بنے ہوئے ہیں ساجد دشتی صاحب اور شکیل صاحب اور ساجد دشتی اور سی ایم یارانہ، پھر چیئرمین طفیل صاحب کی پلاننگ، تو پھر ظاہری بات ہے کامیابی ہے. پہلی وکٹ انہوں نے گرائی تھی یاسر دشتی کی، خزدار سے ان کو ٹرانسفر کر کے اپنی ٹیم کے مرکزی جنرل سیکرٹری عبدالرزاق ساسولی صاحب کو یہ لے گئے ڈی سی خزدار، اور فائنانس سیکرٹری اپنی ٹیم کے عزت نذیر کو یہ لے گئے ڈی سی آوران.
اب کیا ہوا اس ڈویژن میں اور بھی یہ لگانا چاہتے تھے لیکن سیکٹری انرجی داؤد صاحب جو ہے، اب داؤد بازئی صاحب کی ایسی کوئی قسمت ہے، ہر جگہ جاتا ہے، بڑے اسکیم ہو جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن اس کے پیچھے کوئی ایسی دعا ہے یہ نکل جاتا ہے۔ اب انرجی میں جو یہ جھنڈے گاڑ رہا ہے، دن رات جو جھنڈے گاڑ رہا ہے اور جو پیسے کمائے جا رہے ہیں محکمہ انرجی میں، او ہو، تو اس پر بات کریں گے، بات لمبی ہو جائے گی، کسی دن انرجی والا ڈپارٹمنٹ خصوصی لیں گے اس میں۔ اور ایک اور انجینئر صاحب ہیں، وہ مل کے کیسے ڈی جی کو سائڈ لائن کر کے دن رات ان لوگوں کی کمائیاں جاری و ساری ہیں۔ تو جو ان کے ساتھ تھے صاحبزادہ نجیب اللہ، ان کو سوراب بھجوا دیا تاکہ کام برابر ہو۔ اب کہتے ہیں صاحبزادہ نجیب اللہ کہہ رہا ہے کہ یار ویسے تو ڈی سی بنتے ہی شوق سے ہیں، لیکن اس نے کہا بھائی یہاں تو اکثر ہی پی ایل اے والے سلامی دینے آتے ہیں آس پاس، تو یہ کس جھنجٹ میں آؤں، انرجی میں بیٹھا ہوا تھا، اچھا خاصا خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے داؤد کو زیادہ حصہ چاہیے، تو اس نے نکلوانا تھا ان سب کو، تو اس طرح حساب کتاب ہوا۔ اب جو لاٹ لگی ہے، اب یہ موقع جیسے ہی ہب کا ڈی سی چینج ہو گیا، مطلب معطل ہو گیا، چینج بھی نہیں ہوا، بیچارے کی قسمت اتنی کہاں ہے، کیونکہ جام کمال صاحب کے حلقے کی جو میڈم حمیرہ صاحبہ ہیں، وہ تو ان کی فیوریٹ ہے، جب وہاں سی ایم ہاؤس میں ہی تھے تو وہ ان کے کام سے بہت متاثر تھے، تو ان کو تو وہ کرنا ہٹانا بہت ہی مشکل ہوگا، وہ تو نہیں ہٹے گی اتنے ایزیلی، جب تک وہ یا جام صاحب نہیں چاہیں گے یا وہ خود نہیں چاہیں گے، تو وہ کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ، تو وہ تو نہیں ہٹنے والی۔ نثار لانگو نے موقع دے دیا، اس کی جگہ سننے میں آ رہا ہے کہ چیئرمین طفیل صاحب اپنی لابی تو ہے ہی، سم ٹائمز جب اضافی پوسٹیں آ جاتی ہیں اپنی لابی والی اچھی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اتحاد کر لیتے ہیں مخلوط کہ ہاں یہ جو گروپ ہے، یہ جو نوجوان ہے، یہ ہمارا تھوڑا کلوزر ہے، یا اچھا بچہ ہے، یا وفادار بچہ ہے، تو پھر اس کو ساتھ لاتے ہیں۔ ابھی جو چل رہی ہیں باتیں کہ ہو سکتا ہے خرم خالد یا عقیل ان میں سے کوئی ڈی سی ہب لگ جائے، کیونکہ میں نے کہا کہ سی ایم کے یارانے والے بھی ساتھ ہیں، اور ایس این جی ڈی کے فیصل صاحب کا یارانہ بھی ان کے ساتھ ہے، حبیب الرحمان کا بھی ساتھ ہے، تو اس میں اپنے ڈی سی لے جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور تیسرا کمانڈر ایس این جی ڈی کا نقیب اللہ رات بڑی اپنی پرفارمنس دے کر ڈی سی گوادر لگ گیا۔ حمود الرحمان نے 18 میں ایم ڈی بی ٹریپٹا کی بھی پوسٹ لے لی، تو آپ کو پتہ ہے پاس گروپ کے تو چہیتے ہیں یہاں پہ، اسٹیبلشمنٹ کے خصوصی چہیتے ہیں، وہ چاہے کتنے ہی نااہل کیوں نہ ہوں۔ حمود الرحمان چاہ رہا تھا کہ اطہر عباس آئے میری جگہ پہ، کیوں؟ اطہر عباس وہاں ایسی تھا، یہ اے ڈی سی ہوتا تھا وہاں پہ، پھر یہ وہاں پہ ڈی سی بھی گیا، پھر اے سی جو یہ ابھی لے گیا ہے سعد کلیم ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، کلیم ہے اس کے ساتھ، یہ لے گیا۔ اب چاہ رہا تھا کہ میرے پیچھے اگر کوئی چیز وہ ہوتی بھی ہے تو یہ آئے، لیکن ایڈیشنل سیکرٹری اطہر عباس آ گیا۔ نقیب اللہ نے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گوادر کی طرف رخ کیا۔ یوں یہ پہلو بھی ان کی قسمت میں، ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ان کی لاٹری نکل گئی۔ اب دیکھتے ہیں کیا ڈی سی جو گیا ہے، یہ پچھلے ڈی سی جو اتنے عرصے سے بیٹھا تھا، اس کے خلاف کچھ لاتا ہے یا نہیں لاتا، یا پھر بس چلتا ہی رہ سما۔ نقیب اللہ نے اسے پہلے اپنے خاصم خاص کو کلات میں ایڈجسٹ کروا دیا تھا مبینہ طور پر۔ یہ چل رہی ہیں یہاں لوبیاں ہیں، تو یاسر اور ایک اور ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو آج کل او ایس ڈی ہیں اور مقتدرہ کی بھی بہت فیوریٹ ہیں، اور ان کو بڑی جگہ وہ کوٹ بھی کرتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے وہ بھی سرپرائز دے کر ڈی سی ہب لگ جائیں، کیونکہ ڈی سی ہب ساتھ ہے، کراچی کے بارڈر بھی ہے، تو آنا جانا بھی ایزی ہو جاتا ہے، تو کمفرٹیبل بھی ہے۔ لیکن علی حسن صاحب کے ساتھ کام کرنا بڑا ٹف ہے، تو اب ڈی سی ایسا ڈی سی جو علی حسن صاحب کا بھی فیوریٹ ہو اور کام بھی کرے، اور کچھ ایسا ویسا نہ ہو تو بہت مشکل ہے، یا کوئی بھی بھیجیں اس سے ٹکر لے لے، یہ بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی بہت بڑی طاقت ہے۔
لیکن مقتدرہ کو شوق تھا بہت سارے نئے تجربات کرنے کا، تو اب یہ نئے تجربات کے سلسلے میں ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، یہ کچھ ہوتا رہتا ہے. جب خوشامد پہ جب عہدے دیے جائیں گے، جب اپنی ذاتی پسند پہ لوگوں کو لایا جائے گا، پھر یہ کچھ ہوتا رہے گا. بلوچستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اوورآل صورتحال یہ ہے. یہاں پہ کہاں پہ آپ نے کوئی ایک دیکھا جو میرٹ پہ لگا ہو؟ یہاں پہ سارے یاری دوستی، کوئی کس کا فیورٹ ہے، کوئی کس کا فیورٹ ہے. جہاں فیورٹیزم ہوگی نا، وہاں نظام پھر ایسے چلتے ہیں، وہاں نظام ٹھیک نہیں ہوتے. اگر کوئی لابی بنائے اور کہے میں ڈلیور کروں گا، میں یہاں کا باشندہ ہوں، تو کچھ ہوگا. سی ایم صاحب کے بھی یہ ہے. ابھی یہ لیویز کی یہ پوسٹیں ہیں، میں آپ کو نواب اسلم رسانی صاحب کے دور کی ایک بات یاد دلاتا ہوں. وہ سی ایم تھے تو ایک ڈی سی گئے، وہ آج کل سیکٹری کے عہدے پر ہیں، تو ہیں بھی بزرگ، اچھا نہیں لگتا ان کو کوٹ کرنا. تو اس کی شکایت آئی کہ یار یہ کمیشن لے رہا ہے. تو اس نے اپنے پرنسپل سیکٹری کو کہا آپ پتہ کریں کہ وہ ہو رہا ہے. تو گئے اس کے پاس، تو اس نے کال کی، تو اس نے کہا کہ یار کیا میں لے رہا ہوں، 1-2% لے رہا ہوں، میں نے بھی تو گزارا کرنا ہے. اس نے کہہ دیا ویسے تو کیا ہو رہا تھا. تو وہ اس نے کہا کہ ہاں سر، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں 1-2% لے رہا ہوں. تو اس نے کہا فوراً اس کو جو ہے نا رپورٹ کر دو. اور اس کے پیچھے یہی طفیل صاحب گئے تھے. طفیل صاحب وہاں پہ گئے، یہ لیویز کی ریکروٹمنٹ تھی، تو اس نے کی. اب ظاہری بات ہے حلقے کے ایم پی اے کو یا منسٹر کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے، اور سی ایم کا حلقہ ہو. تو کہتے ہیں طفیل آیا تو اس نے پوچھا کہ سر میں جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، یہ اب لیویز کی پوسٹیں ہیں تو کیا کریں، تو اگر آپ کے وہ ہیں یا آپ بتا دیں. تو کہتے ہیں کہ اسلم ریسانی صاحب نے کہا کہ ایکٹ لائک اے ڈپٹی کمشنر، جو ڈپٹی کمشنر کی جو آپ کا منصب ہے اس کے مطابق کام کرو، میرٹ پر کام کرو. پھر اس نے لگائے، پھر جو خاص لوگ تھے یا جاننے والے تھے نواب اسلم کے کہ بھائی یہ عسکریت پسندوں کے لوگ لگا رہے وغیرہ وغیرہ، تو انہوں نے کہا مسئلہ نہیں ہے تو اسی حلقے کے بس. تو اس نے مطلب ان کو ایسے ٹالا، اس نے میرٹ کیا. اس سی ایم کے ایسا نہیں تھا. یہ تو یارانہ لوگ، یہ تو اکثر مجھ سے خفا ہوتے ہیں. میں کبھی کہتا ہوں کہ سوئمنگ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتی ہے. زرک فارم 47 ہے، 5 ہے جو ہے ایم پی ہے، علی مدد جو ہے ایم پی اے ہے ہو. لیکن یہ ساجد، یہ شکیل، یہ دوسرے 2-3 یہ جو ہوتے ہیں نا، اور پھر آئے دن کوئی واردات ہو رہی ہو، کوئی ٹھیکوں میں واردات ہو رہی ہو، کوئی وہاں سے پھر تکلیف ہوتی ہے. یادگار صاحب جو سی ایم نواب اسلم کا بیٹا تھا، ادھر سی ایم ہاؤس میں اس کا کوئی دفتر تھا جو سی ایم نواب اسلم کو پتہ نہیں تھا، تو یادگار کا وہاں پہ تھا. تو سی ایم کو نواب اسلم صاحب کو جب پتہ چلا، اس نے کہا نو سی ایم میں ہوں، اس کا یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سراوان ہاؤس میں ہی ٹھیک ہے. اس کا وہ کلوز کر دیا. پھر کہتے ہیں پیٹرول پہ ایسا کوئی ہوتا تھا، پتہ چلا کہ سر اس کو دینا ہے. اس نے کہا نہیں، میں سی ایم ہوں، مجھ تک وہ رہے، میرا بھائی میرا بیٹا وہ کیا کرتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ لشکری صاحب، یہ دوسرے، یہ ان کی پسند سے الگ ریکمنڈیشن سے ایک آئی جی پولیس آیا تھا، نواب اسلم نے اس کو بیک کروا دیا تھا کہ میں نہیں سنوں گا آپ لوگوں کی باتیں، میں ایز اے سی ایم ہوں، آپ لوگوں کا بھائی ہوں، آپ لوگوں کا والد ہوں، سراوان ہاؤس میں ہوں، گورنمنٹ آف بلوچستان ہے. یہاں تک کا کیلیپر تھا. لیکن وہ حالات، ایک تو لا اینڈ آرڈر میں اس کو خراب کیا گیا، پھر سوشل میڈیا کو اس طرح ٹیکل نہیں کر پائے، پھر ٹیم میں 1-2 ایسے گمراہ لوگ تھے. ادروائز حقیقی اختیارات کیا تھے بلوچستان میں. سی ایم شپ کا تقدس نواب اسلم کے بعد ختم ہو گیا. آپ لاکھ اس سے اختلاف کریں کہ بھائی وہ فنی تھا یا وہ چیزوں کو سیریس نہیں لیتا تھا، اس وقت حالات ایسے تھے. اس وقت تو ایک دفعہ اس نے کہا تھا کہ آئی جی ایف سی نے اپنی ایک الگ حکومت قائم کی ہوئی ہے. لیکن اگر آج بھی وہ کرنا ہے تو ہمارے ایسے بزرگ لوگ ہماری اس کا حسن ہے. اب میں یہ کہتا ہوں طفیل فیلڈ کے افسروں میں ایک ایکٹیو افسر ہے، لیکن جب لوبی بنا کے وارداتیں ڈالی جائیں پھر کام خراب ہوتا ہے، پھر دکھ ہوتا ہے. یہ یوتھ ہے، یہ انہوں نے آنا ہے. کیا عمریں ہیں ان کی؟ 20-25 سال مزید سروس میں انہوں نے رہنا ہے. یار ایسی سروس کرو، یاد رکھے دنیا آپ کو.
نہ کبھی مثال دی جائے کوسٹ گارڈ کی، نہ کبھی دی جائے چاغی میں کیا تھے، خزدار میں کیا تھے، گوادر میں کیا تھے. تو یہ چیزیں کوئی اتنی سوٹ نہیں کرتی. باقی بہت تکلیف ہوتی ہے وہ کر کے، یہ کریم ہوتی ہے سوسائٹی کی. لیکن اگر یہ بھی امید نہ ہوں تو پھر دکھ ضرور ہوتا ہے. تو انسان کے پاس بہت مواقع ہوتے ہیں، انسان کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. بہرحال مقتدرہ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، سیکٹر والوں سے یہی گزارش ہے کہ صوبے میں امید کو نہ مرنے دیں. آپ لوگ امیدیں مروائیں گے تو کوئی ان کو مقصد دے دے گا. اب دوسرے صوبوں سے آ کے لوگ یہاں پہ لگیں گے نا، کیا ہوگی وہاں کی لوگوں کی، مقامی لوگ کیا سوچیں گے؟ ان کو پتہ ہے نا یار کس کے تھرو آیا ہوا ہے، کون ہے ان کے پیچھے. ہر بندہ اکیلا کون پاورفل ہے، اس کے پیچھے دیکھا جاتا ہے نا کہ اس کے پیچھے کون ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ بلی والا راستہ ہو نا، بلی والا راستہ، اس میں اگر چوہا بے باک طریقے سے آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے پیچھے کوئی مضبوط، وہ کیا کہتے ہیں، طاقتور جانور نے اس کو جو ہے نا پیچھے سے شے دی ہوتی ہے کہ آپ ایزلی جاؤ، یہ اگر آپ کا شکار کرنے سے پہلے میں اس کا شکار کروں گا. تو بلوچستان میں ایسا ہی ہے، جو بڑے داداگیر بنتے ہیں، بڑے دبنگ بنتے ہیں، بڑے بہادر بنتے ہیں، بڑے ترم خان بنتے ہیں، بڑے FIRیں کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کس کے پیچھے کون ہے، کس کے پیچھے کون ہے. ٹھیک ہے، ان کی اوقات، ان کی حیثیت سب ہمیں معلوم ہے. سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر واقعی کچھ ٹھیک کرنا چاہے. لیکن یہ ہے وقتی طور پہ ٹائٹ کرنا، بعد میں پھر کچھ بھی کرو آپ سے کوئی نہ پوچھے، تو وہی ہے. ایک طرف ساجد لوگ ہیں، شکیل لوگ ہیں، آئے رات وہ ہیں، ایک طرف اور CM کا ساتھی تھا، اس کے لیے سرزمین تنگ کر دی گئی. ناجائز پیچھے پڑے رہے لوبیاں اپنے مفادات کی خاطر، جس میں یہ جو بیوروکریسی کے چند لوگ ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. ہاں یہ اتنے پیسے کما رہا ہے، یہ فلانی پوسٹنگیں کرا رہا ہے، یہ وہ ایسے وہ کرا رہا ہے. اور ان لوگوں کی ٹوٹل اوقات کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. یہی لوگ تھے، ان کو پوسٹنگیں نہیں ملی یا ان کو کمائی پوسٹنگیں وہ نہیں ہوئی تو پیچھے پروپیگنڈوں پر لگ گئے. جو لوگ ٹھیکیدار ہیں، جو لوگ پوسٹنگیں دلوا رہے ہیں، وہ تو ابھی بھی آس پاس ہیں، ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن یہی ہے نا کہ مقتدرہ یہ سیکٹر جب یہ طے کر لیتا ہے نا کہ بھائی اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے تو وہ بناتے، اس پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، اس پر ہر ظلم زیادتی ہوتی ہے. اور جس کے پیچھے ان کی بیک ہو، یارانہ ہو، وہ چاہے کسی کو پوسٹنگیں دلوائے، دن رات کرپشن کر رہا ہو، دن رات ٹھیکوں میں ایک کر رہا ہو، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. وہ چہیتا ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، وہ کچھ بھی کرے. اور پھر جب یہ ہوتا ہے پھر سسٹم ایسے ہوتا ہے، پھر خانہ جنگی، پھر دہشت گردی، پھر ہر طرح کی مایوسی ایسی ہوتی ہے. جیسے ہماری سوسائٹی میں ہم لاکھ برا کہیں، ہم لاکھ اختلاف رکھیں، حالات ایسے نہیں یہاں تک پہنچے. اس کے پیچھے بہت جد و جہد ہے، بہت لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہے، بہت زیادہ دو نمبریاں، کرپشن، بے ضابطگیاں، میرٹ کی پامالی ہے. جس دن ہم میرٹ پر لوگوں کو رکھنا شروع کر دیں گے نا، مسئلے تب حل ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.